باب کراہیت التطاول علی الرقیق، غلام پر دست درازی کرنا، تطاول طول سے یعنی ہاتھ بڑھانا، یعنی مار پیٹ کرنا. وقولہ عبدی و امتی، اور کہنا میرا غلام اور میری لونڈی. وقال اللہ تعالی والصالحین من عبادکم، اور نیک تمہارے غلاموں میں سے. اب عباد کا لفظ عبد بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو عباد اللہ کا مطلب تھا کہ اللہ کے بندے. تو کیا ہم یہ لفظ کہہ سکتے ہیں عبدی میرا بندہ کوئی، یعنی غلام؟ تو وہ کہتے ہیں کہ والصالحین من عبادکم سے اس کا جواز نکالتے ہیں. وامائکم، وقال عبدا مملوکا، غلام مملوک. والفیا سیدہا لدى الباب، اور اس نے اپنے آقا کو دروازے کے پاس پائے. سورۃ یوسف کی آیت ہے. وقال من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، باندیوں میں سے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اٹھو کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کو لینے کے لیے. یہ سعد بن معاذ کے لیے یہ بات کہی گئی تھی. وذکرنی عند ربک، اور میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں جس کو تعبیر بتائی تھی، جب وہ قید سے آزاد ہوا تو اسے کہا ربک، اور ربک سے مراد کون تھا؟ عند سیدک مراد ہے، یعنی وہ بادشاہ. ومن سیدکم، اور کون ہے سردار تمہارا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ سے پوچھا تھا. یعنی ان الفاظ کی ادائیگی میں رخصت رکھی گئی. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نصح العبد سیدہ واحسن عبادت ربہ کان لہ اجرہ مرتین، دگنا اجر. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للمملوک الذی یحسن عبادت ربہ ویؤدی الی سیدہ الذی لہ علیہ من الحق والنصیحۃ والطاعہ اجران. حدثنا محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقل احدکم اطعم ربک، تم میں سے کوئی شخص یہ الفاظ استعمال نہ کرے کہ اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ. ودع ربک، اپنے رب کو وضو کراؤ. اسقی ربک، پانی پلاؤ اپنے آقا کو. ولیقل سیدی و مولایا، یعنی اس طرح کہنا کہ سیدی و مولایا یہ تو جائز ہے لیکن مخاطب کے صیغے میں جائز نہیں ہے. ولا یقل احدکم عبدی امتی ولیقل فتا یا فتاتی و غلامی. یعنی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرح کی حدیث ملتی ہیں، پیچھے رخصت یا جواز ملتی اور یہاں پر منع کیا گیا ہے. اس صورت میں جہاں شرک کا احتمال ہو تو وہاں کہنا حرام ہے، لیکن جہاں ایسا نہ ہو، ایک عام رواج کے مطابق ایک لفظ استعمال ہو رہا ہو، ایک عادتاً محاورتاً جس میں انڈرسٹوڈ ہو کہ مراد اس کی کیا ہے، اس صورت میں اس کا جواز ہے. مثلا اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں نے اس کو پیدا کیا اور میرا یہ مخلوق ہے، تو ایسی صورت میں کہنے میں حرج نہیں. لیکن پھر بھی ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے کہ جس میں شرک کا احتمال ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے دوسری طرح استعمال کو ناپسند فرمایا. حدثنا ابو النعمان حدثنا جریر بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق نصیبا له من العبد، جس نے اپنے حصے کا غلام آزاد کر دیا، یعنی کسی شخص کے پاس ایک ایسا غلام ہے کہ جس کا وہ پورا مالک نہیں، آدھا مالک کوئی اور ہے، اور وہ اپنے حصے کا آزاد کر دے. یہ پیچھے حدیث بہت دفعہ گزر چکی ہے. فکان لہ من المال ما یبلغ قیمتہ، پھر اس کے پاس اتنا مال اور ہو کہ باقی حصے کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہو. قوم علیہ قیمت عدل، تو عدل و انصاف کے ساتھ اس کی قیمت لگائی جائے گی. وأعتق من مالہ، اور اس کے مال سے وہ آزاد کر دیا جائے گا. وإلا، اور اگر اس شخص کے پاس وہ مال نہ ہو، فقد اعتق منہ ما اعتق، تو جتنا حصہ اس کا تھا اتنا وہ آدھا آزاد ہے، اور باقی جس کا آدھا وہ غلام ہے اس کے ساتھ مکاتبت کر لے یا کوئی اور آ کے اسے چھڑوا دے. یعنی آزاد پوری طرح نہیں ہو سکتا جب تک کہ دونوں مالک اسے آزاد نہ کر دیں. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ حدثنی نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، راعی ہے، چرواہا ہے یعنی نگران. ومسئول، اور پوچھا جانے والا ہے، عن رعیتہ، اپنی رعیت کے بارے میں. فالامیر، تو امیر، الذی علی الناس، جو لوگوں کے اوپر حاکم ہوتا ہے، فہو راع، تو وہ بھی نگران ہے. وہو مسئول عنہم، اور وہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسے گروپ انچارجز وغیرہ ہیں. والمرأۃ راعیۃ علی بیت بعلہا، اور عورت جو ہے وہ نگران ہے اپنے شوہر کے گھر پر. وولدہ، اور اس کی اولاد کی بھی ذمہ دار ہے. وہی مسئولۃ عنہم، اور وہ ان سے پوچھی جانے والی ہے. والعبد راع، اور غلام بھی نگران ہے، علی مال سیدہ، اپنے آقا کے مال پر.
وہو مسئول عنہ، اور وہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. الا فکلکم راعٍ، تو سنو تم میں سے ہر شخص نگران ہے. وکلکم مسئول، اور ہر شخص ذمہ دار ہے، پوچھا جانے والا ہے. عن رعیتہ، اپنی رعیت کے بارے میں، یعنی ان چیزوں کے بارے میں جس کی نگرانی یا جس کی حفاظت، مثلا علم وغیرہ کے یہ پڑھنا لکھنا بھی، تو ان چیزوں کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا. حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا سفیان عن الزہری حدثنی عبید اللہ سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ وزید بن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا زنت الامۃ فجلدوها، جب کوئی لونڈی زنا کرے فجلدوها، اس کو کوڑے لگاؤ. ثم اذا زنت، پھر دوبارہ زنا کرے فجلدوها، پھر کوڑے لگاؤ. ثم اذا زنت، تیسری دفعہ جب زنا کرے فجلدوها، پھر کوڑے لگاؤ. فی الثالثۃ او الرابعۃ، تیسری یا چوتھی مرتبہ فبیعوها، پھر اس کو بیچ ڈالو. ولو بدفیر، خواہ ایک رسی کے بدلے کیوں نہ، یعنی تھوڑی قیمت میں ملے تو اس کو بیچ ڈالو. اب یہ عیب ہے زنا، تو عیب والی چیز تو نہیں بیچی جانی چاہیے، لیکن یہاں پر کیوں رخصت دی گئی، اجازت کیوں دی گئی؟ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک خاص ماحول میں وہ بار بار غلط کام کر رہی ہو، جب کوئی اور اس کو خرید لے گا مالک، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی نگرانی زیادہ بہتر طور پر کر سکے اور اس کی حفاظت کر سکے، اس لیے کہا گیا کہ وہ ماحول بدل. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض ماحول ایسے ہوتے ہیں، جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کیا کرے کہ کہے کہ اب میرا ماحول ہی ایسا ہے، نہیں، اس جگہ کو چھوڑ دے، دوسری جگہ چلا جائے. قرآن پاک میں وہ آتا ہے نا کہ جب کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے، تو ان کے چہروں پہ ماریں گے، ان کی پشتوں پہ ماریں گے، تو اس وقت وہ کیا کہیں گے کہ ہم زمین میں بڑے مجبور تھے، ہم اپنے ماحول سے بڑے مجبور تھے، اس لیے ہم غلط کام کرتے رہے. تو ان کا یہ عذر قبول نہ کیا جائے گا. تو وہ فرشتے یہی تو جواب دیں گے نا کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ کہیں ہجرت کر جاتے. باب اذا اتی احدکم خادمہ بطعامہ، جب آئے تم میں سے کسی ایک کے پاس اس کا خادم اس کا کھانا لے کر، یعنی خادم یا نوکر جب کھانا پکا کر تکلیف اٹھا کر کھانا لے کر آئے تو کیا کرے، کیا اخلاق سکھایا گیا. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبہ قال اخبرنی محمد بن زیاد سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتی احدکم خادمہ بطعامہ، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس اس کا خادم کھانا لے کر آئے، فإن لم یجلسہ معہ، اگر وہ اسے پاس نہ بٹھا سکتا ہو، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، تو اسے ایک یا دو لقمے اس میں سے ضرور دے دے، یعنی اخلاقاً اس میں سے اس کو کچھ کھانے کو آفر کر دے. او اکلتن او اکلتین، یا ایک لقمے یا دو لقمے یا نوالے. فإنه ولی علاجہ، کیونکہ اسی نے اس کا علاج کیا ہے، کس کا، یعنی کھانے کا، اس کو درست کیا ہے، اس نے اس کو پکایا ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے معاوضہ طے کرتے ہیں نا، تو معاوضہ طے کرتے ہوئے صرف پیسے طے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اس میں سے کھانا نہیں ہم دیں گے. تو ایسے معاوضے طے نہیں کرنے چاہیے. وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جو پکائے اس میں سے اسے کھانے کا بھی حق ہے. اگر آپ خود نہیں دیں گے تو چوری کر کے کھائے گا، کیونکہ بھوک تو اس وقت زیادہ لگتی ہے جو پکا رہا ہوتا ہے، اس لیے بہت سی عورتیں پکانے سے پہلے آدھی ہانڈی خالی کر دیتی. باب العبد راعٍ فی مال سیدہ، غلام جو ہے نگران ہے اپنے آقا کے مال میں. ونسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم المال الی السید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی نسبت آقا کی طرف کی، مالک کی طرف کی. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع ومسئول عن رعیتہ فالامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل فی اہلہ راع وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة فی بیت زوجها راعیۃ وہی مسئولۃ عن رعیتها والخادم فی مال سیدہ راع وهو مسئول عن رعیتہ قال فسمعت هؤلاء من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا. وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ ایک شخص نگران ہے اور پوچھا جانے والا ہے اپنی رعیت کے بارے میں. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. باب اذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، اگر کوئی اپنے لونڈی غلام کو مارنے لگے تو چہرے پہ نہ مارے. اجتنب یجتنب الوجه، چہرے کو بچائے. حدثني محمد بن عبید اللہ حدثنا ابن وهب قال حدثني مالک بن انس قال واخبرني ابن فلان عن سعید المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وحدثنا عبد اللہ بن محمد
حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر ان حمام ان ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه، کہ جب کوئی لڑے مار پیٹ کرے اپنے غلام کو تو چاہیے کہ چہرے سے بچے، یعنی اس کے چہرے کو بچائے، چہرے پہ نہ مارے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت ضرورت ایک آدھ لگائی جا سکتی ہے لیکن منہ پہ نہ لگائی جائے، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ بعض اوقات ایک بھی لگا دینے سے بہت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، لیکن بلا ضرورت نہیں لگانی چاہیے۔ باب فی المکاتب، مکاتب کا بیان۔ مکاتب وہ غلام یا لونڈی جس کا مالک اس سے کتابت کرے، کتابت کہتے ہیں لکھا پڑھی کو، کس بات کو لکھے، جیسے رقم کا لفظی مطلب بتایا تھا نا، لکھنا، رقم کرنا، تاریخ رقم کی بھی ہم کہتے ہیں، تو رقم کو بھی رقم اس لیے کہتے ہیں کہ لکھی جاتی ہے۔ تو کتابت کس بات کی ہو؟ اس بات کی کہ مالک اگر یہ کہے کہ تم اتنی اماؤنٹ، یعنی ایک سرٹن اماؤنٹ اس کے ساتھ طے کر لے کہ تم ادا کر دو یکمشت یا قسطوں میں، تو تم اس کے بعد آزاد ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم آتا ہے۔ باب اسم من قذف مملوکہ، باب گناہ اس شخص کا جو اپنے لونڈی غلام کو جھوٹی تہمت لگائے۔ باب المکاتب ونجومہ فی کل سنۃ نجم وقولہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم۔ یہ مکاتب کے بارے میں جو آیت قرآن پاک سے ہمیں حکم ملتا ہے کتابت کا، وہ کیا ہے؟ اور وہ لوگ یعنی غلام یبتغون الکتاب جو چاہتے ہوں مکاتبت، مما ملکت ایمانکم اس میں سے جو مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، فکاتبوہم تو ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا اگر تم ان میں کوئی خیر پاؤ کہ وہ آزاد ہو کر تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے تو ان سے مکاتبت کر لو۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور جب ان سے قیمت طے پا جائے تو پھر تم خود بھی ان کی آزادی کے لیے انہیں مال دے سکتے ہو، وہ ایک طرح سے وہ مال صدقہ شمار ہوگا۔ اور یہاں اس سے پہلے باب المکاتب والنجوم ہی، یعنی نجوم نجم سے ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ نجم کا معنی قسط کہا گیا ہے۔ عربوں کے ہاں چونکہ کوئی کیلنڈر نہیں تھا تو جب کسی بات کے کرنے کا وہ وعدہ کرتے تھے تو کہتے تھے فلاں ستارہ جب طلوع ہوگا۔ زمین پہ تو کوئی چیز لکھنے پڑھنے کی تھے نہیں، ریت کے اوپر رہتے تھے اور ریت پہ لکھے ہوئے نقش تو ویسے ہی مٹ جاتے ہیں۔ خیر، آسمان پہ جو ستارے مختلف موسموں میں اور مختلف حالتوں میں طلوع ہوتے تھے اس سے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات طے کیا کرتے تھے۔ مثلاً جیسے ہمارے ہاں بھی اب تک یہ رواج ہے کہ اگر کسی کی شادی طے کرنی ہو تو جون جولائی کہنے کی بجائے وہ جو ہندوؤں کے مہینے ہیں ہاڑ یا جیٹھ یا وہ جو ساون بھادروں میں شادی کریں گے، اگرچہ نہیں کرتے لوگ، تو اسی طرح وہ موسموں کے اعتبار سے گرمیوں میں کریں گے یا سردیوں میں کریں گے، تو اہل عرب بھی کیا کہا کرتے تھے کہ فلاں ستارہ جب طلوع ہوگا تو ہم یہ کام کریں گے۔ تو ستاروں کے ساتھ وہ تمام معاملات اپنے طے کیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے قسط پر معاملہ کرنا جو تھا اس کو بھی نجم کہنے لگے، یعنی کتابت میں سالانہ قسطیں یا ماہانہ قسطیں یا وقت جو ہے اس کا مقرر کرنا اس میں طے پایا۔ وقال روح عن ابن جریج قلت لعطا اواجب علی، کیا لازم ہے مجھ پر، اذا علمت له مالا جب میں اس کے مال کو معلوم کر لوں کہ غلام مال کا بندوبست کر لے گا، ان اکاتبہ کہ میں اس سے ضرور مکاتبت کروں، یعنی اگر مجھے پتا چل جائے کہ غلام مال کا بندوبست کر سکتا ہے تو کیا ایسی صورت میں مجھ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ میں اس سے مکاتبت کروں؟ کیا قرآن پاک میں یہ جو کہا گیا فکاتبوہم یہ امر وجوب ہے یا صرف امر عام معنوں میں ہے، یعنی استحباب کا ہے کہ مستحب ہے کہ تم یہ کرو، یا یہ کہ لازم ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھو گے نا قرآن پاک میں جو امر کا صیغہ ہے، کسی کام کے کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات امر فرض کے معنوں میں ہے، واجب کے معنی میں کہ یہ کام کرنا ہی ہوگا، مثلا اقیم الصلاۃ تو ہماری تو کوئی چوائس نہیں، لیکن بعض اوقات وہ فرض کے درجے میں نہیں ہوتا، صرف مستحب کے درجے میں ہوتا ہے، ایک پسندیدگی کی بات ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ جب مکاتبت کا حکم دیا گیا تو کیا اگر غلام مال کا بندوبست کر سکتا ہو تو اس صورت میں اس سے مکاتبت کرنا لازم ہو جائے گی؟ تو عطا کہتے ہیں ما اراہ الا واجبا،
میں نہیں دیکھتا اس کو مگر واجب ہی، کہ میرے نزدیک یہ حکم وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ وقال عمرو بن دینار، عمرو بن دینار کہتے ہیں قلت لعطا، میں نے عطا سے کہا اتأثره عن احد، یعنی میں نے عطا سے کہا کہ کیا تم اسے کسی سے روایت کرتے ہو؟ تأثره اثر سے ہے، یعنی یہ بات تم اپنی مرضی سے کہہ رہے ہو یا کسی اور کی روایت کر رہے ہو؟ قال لا، کہنے لگے نہیں، کسی سے روایت نہیں کر رہا۔ ثم اخبرنی ان موسیٰ ابن انس اخبرہ، پھر اس نے مجھے بتایا کہ موسیٰ بن انس نے ان کو خبر دی تھی، ان سیرین، کہ سیرین نے سأل انس، سوال کیا تھا حضرت انس سے، المکاتبۃ، مکاتبت کے بارے میں۔ یہ کون تھے سیرین؟ آپ کو پتا ہے، بڑے مشہور شخص ہیں۔ یہ سیرین کے بیٹے تھے ابن سیرین، جنہوں نے تعبیر الرؤیا یہ کتاب جو ہے یہ لکھی ہے۔ سیرین ان کے والد تھے، یہ بھی غلام تھے، اور کس کے تھے؟ حضرت انس کے۔ وکانا کثیر المال، اور وہ کثیر المال تھے۔ کون؟ سیرین، کہ سیرین کے پاس بہت مال تھا، غلام تھے لیکن مالدار تھے، اسی لیے انہوں نے مکاتبت کرنا چاہی۔ فابا، تو انکار کر دیا۔ کس نے؟ حضرت انس نے۔ فانطلق الی عمر رضی اللہ عنہ، تو وہ حضرت عمر کے پاس چلے گئے شکایت لے کے۔ فقال، تو کہا کاتبہ، اس سے مکاتبت کرو۔ فابا، تو انہوں نے انکار کیا۔ فضربہ بالدرۃ، تو حضرت عمر نے ان کی کوڑے سے پٹائی کی، درے سے مارا۔ ویتلو عمر، اور عمر نے یہ آیت تلاوت کی، فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، کہ ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہے۔ فکاتبہ، تو انہوں نے ان سے مکاتبت کی۔ وقال اللیث حدثنی یونس عن ابن شہاب قال عروہ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا ان بریرۃ دخلت علیہا تستعینھا فی کتابتھا، بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مکاتبت کرنے کے بعد مدد حاصل کرنے کے لیے داخل ہوئیں۔ دخلت علیہا تستعینھا، مدد چاہتی تھی ان سے۔ کن سے؟ حضرت عائشہ سے۔ کس معاملے میں؟ فی کتابتھا، اپنی کتابت کے معاملے میں۔ وعلیہا، اور اس کے ذمہ، کس کے ذمہ؟ بریرہ کے۔ کیا تھا؟ 5 اواقی، 5 اوقیہ چاندی تھے کہ وہ ان کو ادا کرنے تھے اپنی آزادی خریدنے کے لیے۔ نجمت علیہا، جو اس پر قسط وار لازم تھے کہ 5 قسطوں میں ان کو یہ ادا کرنا تھا۔ فی 5 سنین، 5 سالوں میں، یعنی مالکوں نے کتابت کی شرائط کیا طے کی، کس طرح مکاتبت کی؟ 5 اوقیہ اور پھر 5 سال، 5 قسطیں۔ فقالت لہا عائشہ، تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا، وَنَفِسَتْ فِيهَا، اور حضرت عائشہ نے ان میں رغبت ظاہر کی۔ نفست، رغبت، کس میں رغبت کی؟ حضرت بریرہ کو خریدنے میں، یعنی حضرت بریرہ کو آزاد کرنا پسند کیا۔ کہنے لگی، ارأیتی، کیا خیال ہے، ان عددت لہم عدۃ واحدۃ، اگر میں یہ ساری رقم ایک ہی مرتبہ گن کے دے دوں، ایبیعو کی اہلو کی، کیا تیرے مالک تجھے بیچیں گے؟ فاعتقکی، تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ فیکون ولاؤکی لی، اور تمہاری ولا میرے نام ہو جائے گی۔ فذهبت بریرۃ الی اہلھا، تو چلی گئی بریرہ اپنے مالکوں کے پاس یہ بات، یہ پیغام لے کر حضرت عائشہ کا۔ فعرضت ذلک علیہم، تو ان پر اس بات کو پیش کیا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں یک مشت رقم دے کر تمہیں خرید لیتی ہوں اور آزاد کر دیتی ہوں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ ولا کا حق پھر حضرت عائشہ کو حاصل ہوگا۔ فقالوا لا، کہنے لگے نہیں، ولا کا حق نہیں ہم دیتے، کیونکہ اس میں فائدہ ہوتا ہے نا کہ اگر آزاد کردہ غلام جو ہے وہ مر جائے تو اس کے بعد وراثت وغیرہ اور نسبت بھی اس کی آزاد کرنے والے کے نام ہوتی ہے۔ فقالوا لا، کہنے لگے نہیں، الا ان یکون لنا الولا، بس اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ولا کا حق ہمارے ہی لیے ہو۔ یہ کس نے کہا تھا؟ مالکوں نے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں، فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ فذکرت ذلک لہ، تو میں نے آپ کو اس بات کا ذکر کیا کہ میں اس طرح بریرہ کو خرید کر آزاد کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے مالک ولا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں دینا چاہتے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، اشتریہا، اسے خرید لو، فاعتقیہا، پھر اس کو آزاد کر دو، فانما الولاء لمن اعتق، یقیناً ولا اسی کا حق ہے جو آزاد کرتا ہے۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فقالا پھر فرمایا، ما بال رجال، لوگوں کا کیا حال ہے، یشترطون شروطا کہ ایسی شرائط رکھتے ہیں، لیست فی کتاب اللہ جن کا کتاب اللہ میں کوئی وجود نہیں، یعنی ناجائز شرائط عائد کرتے ہیں سودے میں. من اشترط شرطا، جس نے کوئی ایسی شرط عائد کی، لیس فی کتاب اللہ جس کا اللہ کی کتاب میں کوئی ذکر نہیں، فہو باطل، تو وہ شرط نہ ماننے کے قابل ہے، باطل ہے. شرط اللہ احق و اوثق، صرف اللہ ہی کی عائد کردہ مقرر کی ہوئی شرط زیادہ عمل کرنے کے لائق اور زیادہ مضبوط ہے. باب ما یجوز من شروط المکاتبی، جو جائز ہے مکاتب کی شروط میں سے، یعنی مکاتب کون کون سی شروط اس کے ساتھ طے کی جا سکتی ہیں. ومن اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ، اور جس کسی نے کوئی شرط عائد کی، ایسی شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، فیہ عن ابن عمر، اس میں ابن عمر سے ایک روایت ہے. حدثنا قتیبۃ حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن عروہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرته ان بریرۃ جاءت تستعینها فی کتابتها ولم تکن قضت من کتابتها شیئا. بریرہ اس حال میں حضرت عائشہ کے پاس آئیں کہ وہ اپنی آزادی کے لیے حضرت عائشہ سے مدد چاہتی تھی، اس حال میں کہ بریرہ نے ابھی اپنی کوئی بھی قیمت ادا نہ کی تھی، یعنی کچھ بھی نہیں تھا بریرہ کے پاس. قالت کہنے لگیں، لہا عائشہ، تو ان سے حضرت عائشہ، ارجعی الی اہلکی، جاؤ اپنے مالکوں کے پاس، فإن احبوا، پھر اگر وہ پسند کریں، ان اقضی عن کی کتابتی کی، کہ میں ادا کر دوں تیری طرف سے تیری کتابت کو، ویکون ولاؤک لی، اور تیری ولا میرے حصے میں آ جائے، فعلت، تو میں کروں گی. فذکرت ذلک بریرۃ لأہلها فابوا فقالوا ان شاءت ان تحتسب علیک فلتفعل. تو وہ کہنے لگے کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ تیرے ذریعے ثواب کمائے، تحتسبہ، یہ پیچھے بھی یہ ایکسپریشن گزر چکا ہے. احتسب اللہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو ثواب کی نیت سے کرنا، یعنی اگر وہ اللہ کی خاطر تجھے آزاد کرنا چاہتی ہیں تو ان کی مرضی، فلتفعل، تو چاہیے کہ کر لیں. وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لَنَا، لیکن تمہاری ولا کا حق ہمارے ہی پاس رہے گا. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا، ابتاعی، اسے خرید لو، فاعتقی، آزاد کر دو، فانما الولاء لمن اعتق، کہ ولا اسی کی ہے جو آزاد کرے. قال ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما بال اناس یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس له وان شرط 100 مرة وشرط اللہ احق واوثق. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال ارادت عائشة رضی اللہ عنها ان تشتری جاریة لتعتقها. اب یہ صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر راوی مختلف ہیں، بات وہی ہے. ارادت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان تشتری جاریة لتعتقها فقال اهلها الا ان ولاءها لنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعک ذلک، نہ روکے تجھ کو اس بات سے، یعنی اس شرط کو تم اہمیت نہ دو، اس کی وجہ سے ایک غلام کو آزاد کرنے سے مت رکو. فإنما الولاء لمن اعتق، کیونکہ یہ تو ایک اصول، ضابطے، قاعدے کی بات ہے کہ ولا اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے، اس لیے اس بارے میں فکر مت کرو. باب استعانت المکاتب و سؤالہ، مکاتب جو ہوتا ہے یعنی جو غلام اپنے آقا سے اپنی آزادی کی لکھا پڑھی کر لیتا ہے، کیا پھر وہ لوگوں سے اپنی آزادی کے لیے کوئی مالی مدد مانگ سکتا ہے؟ وسؤالہ الناس، اور لوگوں سے سوال کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو غلام ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں، لوگ ہی مدد کریں گے تو وہ آزادی خرید سکے گا، تو کیا پھر وہ لوگوں سے مانگے یا نہ مانگے؟ حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاءت بریرۃ فقالت انی کاتبت اہلی علی 9 عواق فی کل عام اوقیۃ. کہتی ہیں یہ وہی حدیث حضرت بریرہ والی، کہتی کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ چاندی پر کتابت کی، ہر سال 1 اوقیہ کے ساتھ. فأعینینی، تو آپ میری مدد کریں. فقالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ان احب اہلک ان اعدها لهم عدۃ واحدۃ واعتقک فعلت ویکون ولاؤک لی. فذهبت الى اهلها فابوا ذلك عليها، حدیث گزر چکی. فقالت انی قد ارست ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فاخبرته فقال خذيها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد
ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم اعتق یا فلان ولی الولاء انما الولاء لمن اعتق. یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ آزاد تم کرو اور ولا میرے لیے نہیں، ولا اسی کے لیے جس نے آزاد کیا. باب بیع المکاتب اذا رضی، مکاتب کی بیع جب کہ وہ راضی ہو جائے. وقالت عائشہ، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں، هو عبد ما بقی علیہ شیء، کہ غلام رہے گا جب تک کہ اس پر کچھ بھی باقی ہو. وقال زید بن ثابت، زید بن ثابت کہتے ہیں، ما بقی علیہ درہم، جب تک کہ اس پہ باقی ہو خواہ ایک درہم کیوں نہ ہو. وقال ابن عمر هو عبد ان عاش و ان مات و ان جنا ما بقی علیہ شیء، جب تک غلام اپنی آزادی کی قیمت 100% ادا نہ کر دے اس وقت تک وہ آزاد نہیں ہو سکتا خواہ ایک درہم کیوں نہ باقی ہو. اگر اس حال میں وہ مر گیا تو غلام ہی مرے گا. اگر وہ زندہ رہے، ان عاشا کا مطلب ہے زندہ رہنا، زندہ رہا تو غلام ہے. ان ماتا، مر گیا تو بھی غلام کی حالت ہے. و ان جنا، اگر اس نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا تو بھی غلام ہی تصور کیا جائے گا. ایز اے غلام اس سے معاملہ کیا جائے گا یا اس کو سزا دی جائے گی جب تک کہ کچھ بھی اس کے ذمہ ہو. یعنی آزادی کب ملتی ہے کسی کو؟ صرف شرط طے کرنے سے نہیں بلکہ ان شرائط کو پورا کرنے سے، قیمت ادا کرنے سے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك ان يحيى بن سعيد ان امرة بنت عبد الرحمن ان بريرة جاءت تستعين عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها ان احب اهلك، اگر تمہارے مالک چاہیں، ان اصب لهم ثمنك، کہ میں تمہاری قیمت ان پہ انڈیل دوں. سب کا مطلب ہوتا ہے اکٹھی دے دینا، انڈیل دینا. صبة واحدة، ایک ہی دفعہ دے دینا. واعتقك فعلت، اور میں تم کو آزاد کر دوں تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا الا ان يكون الولاء لنا. قال مالك قال يحيى فزعمت امرة ان عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وعاتقيها فانما الولاء لمن اعتق. باب اذا قال المكاتب اشترني وعاتقني فاشتراه لذلك. اذا قال، جب کہے، کون؟ المکاتب، مکاتب، اشترنی، مجھے خرید لو، وعاتقنی، اور مجھ کو آزاد کر دو، فاشتراه لذلك، تو اس وجہ سے وہ اس کو خرید لے تو اس کی بھی اجازت ہے. یعنی وہ سوال کر سکتا ہے اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے، اس کے لیے سوال کرنا ناپسندیدہ نہیں. ویسے تو بھکاری پن کو یا سوال کرنے کو ناپسند قرار دیا گیا، منع کیا گیا، لیکن اگر کوئی شخص اپنی آزادی کے لیے سوال کرتا ہے تو ایسا سوال جو ہے اس کی اجازت ہے. حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد الواحد بن ایمن قال حدثني ابی ایمن قال دخلت على عائشة رضی اللہ عنہا فقلت كنت غلاما لعتبة ابن ابی لہب. یہ ابو ایمن کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں عتبہ جو ابو لہب کا بیٹا تھا اس کا غلام تھا. وماتا، اور عتبہ مر گیا. وورثنی بنوہ، اور مجھے وراثت میں لے لیا اس کے بیٹوں نے. وانہم باعونی من ابن ابی عمرو، تو انہوں نے بیچ ڈالا مجھ کو عبداللہ بن ابی عمرو کے ہاتھ. فاعتقنی ابن ابی عمرو، مجھے آزاد کر دیا کس نے؟ ابن ابی عمرو نے، جس نے خریدا تھا کس سے؟ ابو لہب کے بیٹے کے بیٹوں سے. واشترط بنو عتبۃ الولاء، عتبہ کے بیٹوں نے شرط عائد کر دی ولا کی. کہا کہ ٹھیک ہے، جس نے ہم سے خریدا وہ اگر تمہیں آزاد بھی کر رہا ہے تو ولا ہمارے ہی لیے ہوگی. فقالت دخلت بریرۃ وہی مکاتبۃ، تو اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ بریرہ جو تھی وہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور وہ کتابت کر چکی تھی اپنے مالک کے ساتھ. فقالت اشترینی وعاتقینی، کہنے لگی کس کو؟ حضرت عائشہ کو. اشترینی، مجھے خرید لو، وعاتقینی، اور مجھے آزاد کر دو. قالت نعم، حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے. قالت لا یبیعونی حتی یشترطوا ولائی، پھر کہنے لگی کہ وہ مجھے نہیں بیچیں گے جب تک کہ ولا کی شرط نہ رکھیں. فقالت لا حاجت لی بذالک، تو اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر میں ایسا نہیں کرتی، یعنی پھر میں نہیں تمہیں خریدتی اور نہ آزاد کرتی ہوں، مجھے پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں. فسمع بذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بلغہ، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی یا آپ کو پہنچی. فذکر ذالک لعائشہ، تو آپ نے اس بات کا حضرت عائشہ سے ذکر کیا. فذکرت عائشہ ما قالت لها فقال اشتریها فاعتقیها ودعیہم یشترطوا ما شاءوا فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترط اهلها الولاء
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا 100 شرط. یعنی اس حدیث کو بار بار مختلف انداز میں لایا گیا ہے. یہاں آخری بار جو لایا گیا وہ یہ کہ غلام اپنی آزادی کے لیے کسی کے پاس جا کر، کسی خدا ترس انسان کے پاس یا مالدار انسان کے پاس جا کر یہ سوال کر سکتا ہے کہ مجھے خدا کے لیے خرید کر آزاد کر دو، تو اس کا یہ سوال جو ہے وہ ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سفارش کی یا اس کی اجازت دی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.